بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا زندگی میں سچ کی تلاش کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ سچ کو اگر خواہشات کے ساتھ ڈھونڈا جائے تو وہ کبھی بھی حق کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر دو شخص مختلف خواہشات رکھتے ہیں تو وہ ان کو سچ کی طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ قرآن مجید ایک بہت ہی اچھا کرائٹیریا دیتا ہے سچ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے۔ اب جو لوگ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کا انکار تو کر سکتے ہیں لیکن اس کرائٹیریا کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ حق کو ڈھونڈنے کے لیے، سچ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ اپنے آباء و اجداد کو مت دیکھیں، آپ سوسائٹی کو مت دیکھیں، آپ اپنی خواہشات کو مت دیکھیں، آپ اپنی خوشی کو مت دیکھیں، آپ ان تمام میسنجرز جو دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ تمام انبیاء کون سا میسج لے کر آئے؟ وہ یہ میسج لے کر نہیں آئے تھے کہ دنیا میں قتل و غارت کی جائے اور فتنہ پھیلایا جائے اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے اور برائی پھیلائی جائے۔ وہ تمام انبیاء اس لیے آئے کہ انسان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم ہو جائے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سب سے جو ہے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ انر پیس، جو سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہے۔ اور جو کرائٹیریا کی میں بات کر رہا ہوں وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو یوز کریں، اپنے دماغ کو یوز کریں، اپنی لاجک کو یوز کریں، اپنا ریلیشن شپ خدا تعالیٰ کی ذات سے مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہدایت مانگتے رہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ہم سب کو حق کی اور سچ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ لاجک سم ٹائم آپ کو سچ کی طرف، حق کی طرف نہیں دھکیلتی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ ایک سگریٹ کا باکس لیں، اس باکس کے اوپر ایسی گرافکس پکچرز موجود ہوتی ہیں جو پرنٹڈ ہوتی ہیں اور جن سے وہ یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ سگریٹ پی کر آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انسان اپنی خواہشوں کو فالو کرتا ہے اور وہ سگریٹ بھی پیتا ہے۔ ایسی بے شمار برائیاں ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط ہے، تو یہ چیز بھی آپ کو حق اور سچ کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہم اپنا دماغ استعمال کریں۔ نمبر 2 کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو قائم کریں اور مضبوط کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور حق اور سچ کو اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کرائٹیریا کو جاننا ہے۔ تو اس رمضان میں بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مائنڈ کو استعمال کریں، اپنے دماغ کو استعمال کریں، اپنی خواہشوں کو سائڈ پر رکھیں۔ یعنی اگر سردی کا وقت ہو، گرم نرم بستر ہو تو بستر کو چھوڑ کر اٹھ کے نماز ادا کی جائے، اور گرمی کا وقت ہے، بڑی سہانی نیند آ رہی ہو تو نیند کو توڑ کر سجدے کی لذت حاصل کی جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں اپنی خواہشات کو مار کر حق اور سچ کی راہ پر چلنا، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ سے اپنا ریلیشن شپ مضبوط کرنا۔ یاد رکھیے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک۔ ماں کے پیٹ میں وہ بالکل اکیلا ہوتا ہے اور قبر میں بھی پھر وہ صرف اپنے اون پر ہوگا، اور ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک یہ جو درمیان کی زندگی ہے، اس زندگی میں وہ ذات جو آپ کے ساتھ ماں کے پیٹ میں بھی ہوتی ہے اور قبر تک بھی رہے گی، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو خدا تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ہم خدا تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی مانتے نہیں ہیں۔
یہ رمضان المبارک کا مہینہ بیسیکلی ہمیں اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑا جائے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ قائم کیا جائے، آپ کے دل میں قرآن مجید کی ہدایت یوں سما جائے کہ دنیا میں آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، آپ کو یہ علم ہو کہ آپ کی گائیڈنس جو ہے وہ قرآن مجید سے آ رہی ہے، تو وہ مسئلہ حل ہو نہ ہو لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا کے مطابق کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں خدا تعالیٰ کی ذات سے، قرآن مجید سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے کے لیے ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اور ہماری توبہ کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔